نیکسٹ جوائن کریں گے بابر یوسف سے، ان سے بھی بات کریں گے اور خاص طور پہ ان سے اس خطے کے حوالے سے اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کی بھی شرارتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کا سارا کردار شرارت پر رہا۔ اس پوری جنگ کے اندر دیکھا جائے تو اس نے وہ کردار ادا کیا جو کہ بڑھاوا تو دے سکتا ہے، امن کے لیے انہوں نے ایک رتی بھر کوشش نہیں کی۔ وہ ابھی صرف اور صرف اتنی کوشش کرتے رہے کہ ہم صرف شرارت کریں اور شرارت کے حساب سے بھارت جو ہے وہ میڈل لے گیا ہے۔ کیا کہیں گے بابر بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر جو صورتحال ہے، پاکستان کا نام تو الحمدللہ روشن ہوا اور اگر کوئی اپنی شناخت جس نے خراب کی تو وہ بھارت ہے، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا غفاری صاحب۔ دیکھیں، عزت ذلتوں کا مالک میرا رب ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے۔ پاکستان نے تیسری ممکنہ جو عالمی جنگ تھی اسے ٹال دیا ہے۔ پاکستان نے اس پورے خطے کو تباہی سے بچا لیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ سازشیں کرنا، شرارتیں کرنا، خون خرابہ کرنا، دہشت گردی کو پرموٹ کرنا۔ وہ ہمیشہ دہشت گردی کو پرموٹ کرتا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا۔ ہم نے ایک تیسری ممکنہ عالمی جنگ جو تھی اس کے خطرے کو ٹالا۔ ہم نے خطے کو جو ہے نا خون اور آگ سے بچایا۔ اللہ نے یہ عزت پاکستان کے حصے میں رکھی تھی، لیکن ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اللہ نے اسے بھی بے عزت کیا ہے اور اس کی جو اصلیت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایک ظالم ملک ہے، وہ ایک شفاق ملک ہے۔ ابھی بھی بھارت نے جب یہ پاکستان اور دو ملکوں کو جو ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا اسے ٹال رہا تھا، امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ میں جب ایک میڈیوٹر کا کردار ادا کر رہا تھا، ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، تو بھارت نے پوری کوشش کی کہ اس جو مذاکرات کے عمل ہیں اس کو سبوتاژ کیا جا سکے، اس جو عمل ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس نے اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کیا ہوا تھا کہ آپ پاکستان میں کوئی ایسا کارروائی کریں یا کوئی ایسی دہشت گردی کریں جس میں جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ یہاں پر آ کر نہیں بیٹھیں۔ بابر صاحب، آپ نے دیکھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے یا جب ہمارے پاس وفود آ رہے تھے، میرے ساتھ بھی کیونکہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ رابطے میں رہتا ہے اور وہ ٹائم بھی لے رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور میں ٹائم نہیں دے سکا تھا، وہ اس وقت کیا کردار ادا کر رہے تھے؟ مطلب آپ میڈیا کا مقصد کیا ہے؟ میڈیا کا مقصد ہے خبر دینا، اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے یہ کیا ہو گیا، یہ ٹاکس اسلام آباد میں کیوں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں کیوں آ رہے ہیں لوگ؟ بھائی آ رہے ہیں امن کے لیے، پاکستان کوشش کر رہے ہیں امن کے لیے، تمہارا کردار کیا ہے ساری اس میں؟ آپ ادھر فائدہ بھی ہوا ہے، میڈیا کو اوبیسلی فائدہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو بھارتی جو ایجنسی راج اس کا نام ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اکساؤ ان کو اور بڑھاوا دینے کے لیے۔ ایک اور گروہ کو بھی فائدہ ہوا کہ وہاں پہ جو پنڈت ہیں ان کو بھی بڑا مال لگایا انہوں نے کہ جناب آپ کوئی اس طرح کا وہ کرو کہ یہ ٹیکس معطل ہو جائیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی فاطر صاحب، یہ خودی میڈیا کا جو میڈیا ہے اپنا کوئی وہ سوچ اور فکر نہیں ہے، ان کو جرنلزم نہیں آتی، پلس کے جو اسکرپٹڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی طرز پہ جو ہے نا انڈین میڈیا کام کر رہے ہیں۔ کچھ دن تو وہاں پر سوگ کا سما تھا، کچھ جو ہے نا اسٹوڈیو میں جرنلسٹ اپنے لیپ ٹاپ توڑ رہے تھے، کرسیاں اٹھا کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے کہ پاکستان پورا ڈرامہ انہوں نے ایک طرح کریٹ کیا ہوا تھا۔ اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو پنڈت ہیں اس پر بڑی اچھی لگی، ان کی دہاڑیاں لگائی، لیکن میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا اللہ اللہ تھا کہ اللہ کی عزتیں ہمیں دینی تھی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں عزت دی۔